ارے بس 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 اتنا پیار مت دو کہ میرا دل ہی نہ چاہے آپ کو چھوڑ کے جانے پہ. اسی کے ساتھ کہنا چاہوں گا ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو حد کر دی ود مومن ثاقب. ہم جو اپنے شوز میں آپ سے دل کی باتیں جملوں کی صورت کیا کرتے تھے, آج یہ باتیں ہوں گی اشعار کے ذریعے. میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے ملک کے نامور شاعر ادیب ہوں گے اور مزاح سے بھرپور شاعری ہوگی. جملوں کی تکرار ہوگی, مزاح کی بھرمار ہوگی, اور جناب یہ محفل آپ کے دل کے آر پار ہوگی. مشاعرے کے آداب اور قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم اس مشاعرے کو لے کر چلیں گے. محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا اپنے مہمان خصوصی کو, پاکستان کے نامور شاعر, رائٹر, ہوسٹ اور کالم نگار, پولیٹیکل اینالسٹ, انفرٹینمنٹ کی دنیا میں طنز و مزاح سے بھرپور کامیڈی شوز بھی کیے ہیں, نوجوان نسل کی آواز ہیں, بہت فیمس ڈرامہ نگار بھی ہیں. ان کے شاعرانہ انداز پر ہر کوئی فدا ہے. تشریف لا رہے ہیں ہم سب کے دل کے بہت قریب وسیع شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیع بھائی, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سما کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو عزت افزائی کی اس کا بھی بہت بہت شکریہ, اور عزت افزائی میں اور محبت میں آپ نے تو حد کر دیا. کیا لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آج کے شو سے؟ دیکھیے, ایک تو آپ کی انرجی جو ہے وہ یقیناً اس شو کو مزید جسے کہتے ہیں چار چاند لگائے گی, اور پھر جو آپ کی لسٹ ہے شعراء کرام کی, خاص طور پہ انور مسعود صاحب ہیں, ان لوگوں کے ساتھ سٹیج شیئر کرنا جو ہے یہی ایک بہت فخر کا مقام ہے. اور یہ صدیوں جب تک انسان زندہ رہتا ہے, آخری سانس تک آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ سٹیج شیئر کیا. تو یہ ہمارا فخر ہے, آڈینس کو بھی یقیناً اس پہ فخر ہوگا, اور سما کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے اسٹار کو, اتنے اسٹالورڈز جو ہیں ان کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کیا, اور آپ کو بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اگین آپ نے اس معاملے میں بھی حد کر دی. کیا بات. ہماری جو میجورٹی ویورشپ ہے وہ یوتھ کی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں ہر بات سے کوئی بات نکالیں اور سیکھیں. تو آپ نے ان کی یہ بات سنی کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے, یہ ایسا شو ہے جو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. ہمارے ملک کے لیجنڈز, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آغاز کریں گے اور بلائیں گے اپنے آج کے بسم اللہ پہلے جو شاعر ہیں. جناب, میں ہمارے صدر محفل کو بلانا چاہوں گا. یہ ایک ایسے لیونگ لیجنڈ ہے کہ میرے لیے ان کو ہوسٹ کرنا اپنے شو میں, اور ان کا اس شو میں ہونا میرے لیے ایک بہت ہی آنر کی بات ہے, بہت ہی پریولیج کی بات ہے. یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے آئی تھنک فار مائی شو جو میں یاد رکھوں گا, اور آئی تھنک یہ میرے لیے نہیں, میرے گھر والوں کے لیے بھی, میرے شو دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, آج ان کے لیے بھی ایک بڑا خوشی کا مومنٹ ہے کہ دس پرسن ہیز بلیسڈ اس ود ہز پریزنس. ان کو جب آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے آپ ان کو پہلی بار سن رہے ہیں. ان کے جملوں کی تازگی, ان کی کاٹ, ان کا طنز و مزاح, اس کا انداز انہیں منفرد بنا دیتا ہے. آپ پنجابی اور اردو کے شاعر ہیں, ادیب ہیں, استاد ہیں, درجن بھر سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں. زندگی کے تجربات کو اتنی خوبصورت انداز سے اپنی نظموں میں, اشعار میں استعمال کرتے ہیں کہ سننے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. پنجابی شاعری کو ایسا انوکھا انداز دیا کہ لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. اور وہ مومن آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ انہی کے پائے کہ ایک سنجیدہ گو شاعر نے کہا تھا نا کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. بے شک. ہمارے ساتھ ہیں دی لیونگ لیجنڈ جناب انور مسعود صاحب. اور بقول آپ بیٹھ جائیں نہیں تو میں تھک جاؤں گا. اور بقول خود انور اور مومن, بقول خود انور بھائی کے, انور کی سرے بزم سخن آئی ہے باری, انور کی سرے بزم سخن آئی ہے باری, کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے. آپ اور انور مسعود. وسیع نے میرے بارے میں کہا ہے کہ کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے. واقعی میں سمجھتا ہوں ہونٹوں میں اور آنکھوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ مسکراہٹوں میں اور آنسوؤں میں. کیا
واہ کیا بات کیا کہنے کیا انور بات بھائی؟ کیا کہنے کیا کہنے. ہاں جی. تو عزیزان من، اس زمانے میں جس زمانے میں ہم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، حکومت بھی اسے تسلیم کرتی ہے، اور وہ مہنگائی ہے. بے شک. یعنی جو غریب طبقہ ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا. بے شک. وہ اتنی اس کی زندگی دکھی ہے کہ ان بیانیبل ہے. ہاں جی. شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے. واہ. کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو. شکر واجب ہے. شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول. وہ مل گیا ہے قرض ہم کو، آؤ بھنگڑا ڈالیے. واہ واہ کمال کیا بات. کمال کر دیا. کیا بات. جی کیا کہنے. اس سے بڑھ مل گیا. کر اور کیا ہے قرضہ مل گیا. کامیابی کا حصول. کیا اچھا مصرع ہے. سبحان اللہ. مل گیا ہے قرض ہم کو، آؤ پنگڑا. آؤ بھنگڑا ڈالیے. اور اپنا گیلانی صاحب ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں. ووٹوں سے کہ لوٹوں سے کہ نوٹوں سے بنے ہیں. یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے. اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے. نا 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 بھائی بات اچھے. کیا کہنے انور بھائی. کیا نوٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے حاضر کی جمہوریت کا یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے. کیا کہنے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے. بچوں کے لیے ذرا خوش ہو جائے. گزرا ہوں اس گلی سے. مزہ آیا نا. سوچ کر مزہ لے رہے ہیں. گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات تھا. جب التفات تھا اس نے جو توجہ فرمائی، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات تھا. جب التفات تھا رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ. اور پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. واہ واہ واہ. حسین حادثہ حسین حادثہ. کیا کہنے. اور یہ اس شہر میں یہ قطع یاد راوی کا بیان ہے. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر. راوی کا بیان ہے. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر چیوٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل رماس. فیل ہاتھی. ایک ہاتھی بھی گزرا تھا. چیوٹی اس سے مکالمہ کر رہی تھی. کیا ہے. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر چیوٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل رماس. بے طرح لرز جاتا ہے یہ لوہے کا پل بھی جس وقت بھی ہم مل کے گزرتے ہیں یہاں. کیا بے طرح گزر جاتا ہے یہ لوہے کا پل بھی جس وقت بھی ادریس جس وقت بھی ہم
مل کے گزرتے ہیں یہاں سے. اور دیکھیے یہ مہنگائی پر میں نے کچھ شعر لکھے ہیں شعیر کہ چینی کا نرخ سن کے ہوا ہے یہ ماجرا, چینی کا نرخ سن کے ہوا ہے یہ میری زبان کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا. پیٹرول کی بڑی ہے جو قیمت تو ایک دم میرا بدن تو آگ بگولا تھا. واہ, ارے واہ. پیٹرول کی بڑی ہے جو قیمت تو ایک دم میرا بدن تو آگ بگولا سا ہو گیا. گیس کو ہوا ہے گرانی کا عارضہ, جب گیس کو ہوا ہے یعنی مجھ کو لگا ہے کوئی دھماکہ تھا ہو. کیا کہنے, جب گیس کو ہوا ہے گرانی کا عارضہ مجھ کو لگا ہے کوئی دھماکہ سا ہو گیا. بجلی گراں ہوئی ہے تو محسوس یوں ہوا اس ملک کے عوام کا جھٹکا سا ہو گیا. بہت اچھے, کیا بات ہے, بہت اچھے, حقیقت بیان. جھٹکے کا جواب نہیں ہے, جھٹکے کا جواب نہیں ہے انور بھائی. کیا کہنے انور صاحب, اس ملک کے عوام کا جھٹکا سا ہو گیا. اور جناب گلیانی صاحب چھلی خریدنے کا ارادہ کیا اگر, ہاں جو مال میرے پاس تھا تکا سا ہو. چھلی خریدنے کا ارادہ کیا اگر جو مال میرے پاس تھا تکا سا ہو گیا. اور بینگن کا ریٹ پوچھ کے ایسا لگا مجھے جیسے کہ صارفین کا بھرتا سا. بہت اچھے, بہت اچھے, گہری بات, گہری بات, گہری بات. کیا کہنا, کیا کہنا. بینگن کا ریٹ پوچھ کے ہاں جی ایسا لگا مجھے جیسے کہ صارفین کا بھرتا سا ہو گیا. نمک کے بھاؤ سے مرچیں لگی مجھے. کیا اچھا مصرع ہے, ارے واہ انور صاحب کیا اچھا مصرع ہے. ایسی نمک کے بھاؤ سے مرچیں لگی مجھے. چہرے کا حال یہ ہے کہ سرخا سا ہو. عوام کے جذبات کی نمائندگی. ایسی کیا کہنے, اور انور صاحب نمک کے بھاؤ سرخے کا جواب نہیں ہے انور صاحب, مرچیں سرخے کا جواب نہیں ہے, سرخے کا جواب نہیں. حال یہ ہے کہ سرخے کا جواب نہیں انور صاحب, کیا کہنے. چیزیں خریدنے کا جو ارمان تھا مجھے اب اس کا بندوبست بھی اچھا, عوام کے جذبات کی نمائندگی اب کرتے ہیں. اس کا بندوبست بھی اچھا سا ہو گیا. بھاؤ چڑھے تو تاؤ چڑھا اس قدر مجھے. ہر شے کا جو مزہ تھا وہ پھیکا تھا. ہر شے کا جو مزہ تھا وہ پھیکا سا ہو گیا. کوفتہ ایک نظم کی فرمائش ہے کوفتہ کہ یہ پوری ہسٹری ہے ہماری. بوٹی لئی پنجابی دی نظم جے بوٹی لئی واپس نہیں لئی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. کیا کہنے, محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. ایک کوفتہ بن لگا جے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا قیمہ اس دا رکھ کے دنداں تھلے. واہ 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 واہ, شاباش, بلے بلے.
کیا بات کیا ماشاء اللہ. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے شابا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اساں تھیما بوٹی کیما بوٹی موڑ بوٹی دا کیما. حالات بدل دیے جذبات. کیا بات. تے کوفتے برگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. کیا کوفتے برگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. پانی دے وچ پینڈا کچھیا کھا لمے گوتے جیڑی تھاں تو ٹرے سانور اوتھے آن کھلوتے. کیا ایک میرا ٹھیک ہے میرا برخوردار آیا ہوا ہے یہاں عاقب صاحب. جی ہاں عاقب صاحب ہمارے جناب خاص مہمان ہیں آج. فرمائش کی ہے وہ ضرور سنائیں. تو میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے. کیا بات. میں ڈاکٹر بنا نہیں لیکن ڈاکٹروں کو چھوڑا نہیں. ڈاکٹروں پر لکھا بہت کچھ ہے. بعض ڈاکٹر ایسے ہیں ایک مریض کو اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے. اب ایک ڈاکٹر کے پاس ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس میں پھنس گیا. بہت اعلیٰ نظم بہت اعلیٰ. ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد ارے واہ اور ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں وہ عارضی سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد. اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد. نسخہ شروع لیجے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول. لیجے نماز فجر سے پہلے یہ کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجے نہار منہ. سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجے پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. اور لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. کیا کہنے کیا بات ہے کمال کر. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. اس ابتلا کے بعد اور لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ تھا آپ کے گھر اس دوا کے بعد. اور پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. کھجلی اٹھے بدن میں اگر
تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد۔ اور ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد۔ کیا بات، کیا بات، دکان بنے گا۔ کیا کہنا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روزے جزا سے قبل کہ روزے جزا کے بعد۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ میں پچھلے دن گیا تو ایک کنٹری میں جو مسلمانوں کا، تو وہاں جو گیلری تھی وہاں اتنے ہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قمیضوں کے اوپر بنیانیں پہنی ہوئی تھی اور وہ فرمائش کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں، یہ نظم میں نے وہاں گیا، ناروے بھی، دنیا کے ایک کونے میں، نیوزی لینڈ بھی، اور وہاں میں نے نہیں سنائی، لوگوں نے مجھے سنائی۔ ارے ہاں، کھانا چھوڑ دو، اب میں واپس آ گیا ہوں، بلکہ ساتھ میں کھا لو، شو تو چل ہی رہا ہے۔ چلو گمان کی حد سے گزرتے دیکھتے ہیں، واہ، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے، کنویں میں اتر کے دیکھ۔ بہت اچھے، بہت کمال، بہت خوب۔ کنویں میں کیا ہے، کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں۔ ارے واہ، واہ، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دے۔ ہاں شعر سنیے، اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتا۔ ارے گہری بات، گہری بات، گہری بات، اب ایسی فلم بھی گہری بات، شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ غزل کا شعر گیلانی صاحب، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی، سمٹ کے دیکھ لیا ہے، بکھر کے دیکھ۔ بہت اچھے انور صاحب، بہت خوب۔ اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا، سمٹ کے دیکھ لیا ہے، بکھر کے دیکھ، بکھر کے دیکھتے ہیں۔ فلک پہ جتنے ملک ہیں فرشتے، فلک پہ جتنے ملک ہیں، وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے۔ ارے کیا کہنے، خوب، کیا کہنے۔ شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں۔ اب اور کیا، سرے بازار دیکھنا انور، کسی دکان پہ چشم نظر کے دیکھتے ہیں۔ کیا کیا انور صاحب، انور صاحب وہ گل کوئی ہے سی۔ اچھا ہاں، یہ ایک فرمائش ہے، اور کسے بندے نے کسے نے پوچھیا، انہیں آکھیا جی سانو رب نے 2 ہی نعمتاں دتیاں نے، ایک تے حافظہ ہے تے دوجی یاد نہیں یعنی حافظہ ہن ساڈا ہے وہ جی ہے، ہاں جی، تے او میں گل اس نظر نہ ہے، گل کسے کیتی سی، ہاں جی گیلانی صاحب، گل کسے کیتی سی، خورے کیڑی گل سی، گل کسے کیتی سی، خورے کیڑی گل سی، خورے کنے کیتی سی، خورے کدوں کیتی سی، خورے کی تاریخ سی، خورے کیڑا وار سی، رب جانے بت سی کہ یا اتبار سی،
ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿ ਫਜਰੀ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਧੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਛਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਗਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਵਾਹ क्या बात, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਬੂਰ ਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੇਤੇ ਦੀ ਪੜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਪਿਆ ਵਾਹ ਫੋਲਣਾ, ਵਾਹ ਚੇਤੇ ਦੀ ਪੜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਹ। ਗੁੱਠਾਂ ਪਿਆ ਫੋਲਣਾ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਨੂੰ ਪਿਆ ਖੋਲਣਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ। ਕੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੀ क्या ਸੀ, कहना है क्या ਤੁਮੇ कहना है ਵਾਂਗੂ ਕੌੜੀ ਸੀ वाह वाह ਕਿ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ चूर ਸੀ। सी गल को जरूर ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ क्या ਸੀ। क्या है मैं पिछले दिनों गया तो एक कंट्री में जो मुसलमानों का, तो वहाँ जो गैलरी थी वहाँ इतने ही लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने कमीजों के ऊपर बनैने पहनी हुई और वो फरमाइश कर रहे थे। आप अंदाजा करें, ये नज्म मैंने वहां गया, नॉर्वे भी, दुनिया के एक कोने में, न्यूजीलैंड भी, और वहां मैंने नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई। अरे और अजीजान मन, कोई आदमी बात करे तो उस पे पीछे कोई सम तो होनी चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी वाह चाहिए। वाह मेरे नजदीक ये बनैन मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही। तो बनैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, बनैन ਲੈਣ जानते हो ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। बनैन ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बनैन ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। बनैन ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बनैन ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਤੇ दूजी बारी पाण जोगी रहंदी क्या बनैन मैं ਦਿਆਂਗਾ। बनैन मेरी वधिया ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੀ दूजी ਵਾਰੀ बारी ਪਾਣ पाण ਜੋਗੀ जोगी रह जाए रह जाए, बनैन मेरी ਵਧੀਆ। बनैन मेरी टॉप दी सेकंड, क्या माशाल्लाह, क्या बनैन ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ, बनैन ਮੇਰੀ ਟਾਪ ਦੀ। निक्कियां नु ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ, आहा तो मुंह पे ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲ क्या कहना ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ, रस्सी उत्ते ਰੱਸੀ डोल ਉੱਤੇ ਡੋਲ। क्या कहने हैं ਇਹਦਾ अनवर साहब ਕਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ। अरे ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ, रस्सी ਰੱਸੀ उत्ते ਉੱਤੇ डोल दी ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ। ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ। फिर भावे ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ क्या ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ, फारसी में है कि मन आज शुमा ज्याद लिबास पारा करदाम, हाय 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 मैंने तुमसे ज्यादा लिबास हटाए हैं। क्या कहना है जी, नहीं है, उर्दू में नहीं है, हटाना नहीं है। हाँ, फिर पावे बच्चियां दा जंगिया बना लो। मुझे अजीजा ने मन एक केसट मिली कि स्वीडन में हमारा सफीर एक स्वीडिश को इस नज्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा है, और आखिरी मिसरे का फिर भावें बच्चियां दा जंगिया, then you can make the knicker of your kids। आए मामू मामू कहना हाय, मामू मामू
کہنا اف خود اس کے بچوں کا مجھے دل میں رونا پر بظاہر مسکرانا یاد ہے. بہت اچھے، بہت دل میں بہت اچھے. رونا کیا مصرع ہے یار، پر بظاہر کیا اچھا مصرع ہے. مسکرانا یاد ہے. دوستوں محفل کو آگے لے کر چلتے ہیں اور یہ بتاؤں کہ اردو پنجابی طنز و مزاح کی شاعری کے ایک بہت ہی بے ضرر شاعر آپ اردو پنجابی کے شاعر ہیں اور حالات حاضرہ کرنٹ افیئرز عام آدمی کی زندگی اور جذبات اپنے مصروں میں پرو لیتے ہیں. یہ تیکھے سے تیکھے جملے بھی بہت مٹھاس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سید سلمان گیلانی صاحب. شاعری کی دنیا کے جان بک ہیں. ایک بچے سے پوچھا میں نے، ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، واہ رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. میسج پڑھتے رہے. بولا بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی، پڑھتی ہے اسی کالج میں پر گھر کا پتہ معلوم نہیں. اوہ سوری نا گوری نا. کیا بہت نوازش. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 70s کی بات، اور یہ ہمارے جو مومن بھائی ہیں بیٹا ہے ہمارا جی میری، شاید آپ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں بالکل. یہیں پہ میں لنڈن میں. او ہو ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی کا حال سناتے ہیں. جب ہم پڑھا کرتے تھے، خیر میں نے تو بہت پرانا پڑھا ہوا ہے، لیکن 4-5 سال پہلے کچھ بچے مجھے ملے، میں جب یونیورسٹی میں مشاعرہ کے لیے گیا، کہتے ہیں جی ہمارے حوالے سے کچھ اشعار ہو جائیں. ایلومینائز اس کا فنکشن تھا. میں نے کہا آپ کی سطح پر اتر کے مجھے کچھ شعر کہنے پڑیں گے. آج بھی ماشاءاللہ وہی بچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، نوجوان ہے تو مجھے ان کی سطح پر اترنا پڑ رہا ہے وسیع شاہ جی. تو اس میں نے آپ وہاں پہ بھی اپنا معیار جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں ہمیشہ. مجھ کو اب تک کیمپس کا وہ زمانہ یاد، اور ماموں ماموں کہنا اف، ماموں ماموں کہنا اف خود اس کے بچوں کا مجھے. ماموں دل پہ لگی دل پہ. ماموں ماموں کہنا، ماموں ماموں کہنا اف خود اس کے بچوں. بھول نہیں پا رہے گیلانی صاحب. آئے ماموں ماموں کہنا ہائے، ماموں ماموں کہنا اف خود اس کے بچوں کا مجھے دل میں رونا پر بظاہر مسکرانا یاد ہے. بہت اچھے، دل بہت میں اچھے. رونا کیا مصرع ہے یار، پر کیا اچھا مصرع بظاہر ہے. مسکرانا یاد ہے. کمال مصرع ماموں. بہرحال آخر میں کہ چھوڑ دے سلمان اب تو یہ چھچھوری حرکتیں، اوے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے مومن تو اب. اب تو یہ چھچھوری حرکتیں ایک دن اللہ کے آگے ہے جانا یاد ہے. ایک دن اللہ کے آگے بھی ہے جانا یاد ہے. نادیہ نرگس فریحہ. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا
کہ سر آپ اگر شو کے آپ کا شو ہے, میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مومن, آج آپ نے حد کر دی. بہت شکریہ سر آپ کا. اور جہاں آپ انٹرٹین ہوئے, آپ کو پتہ ہے ہم اپنے شو کا اینڈ غور کرو سیگمنٹ سے کرتے ہیں, جہاں ہم کوئی ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں بہتری آئے. تو آج یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, طنز و مذاق کرتے ہیں, یہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں اگر ہم یہ رنگ, ذات, باڈی شیمنگ یا خواتین پر جو اکثر ہم طنز و مذاق کرتے ہیں, ہم کوشش کریں کہ ہم یہ کم کریں, اور جو بھی بات کریں وہ ایسی ہو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تبھی ہنسنے کا بھی مزہ آئے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے. تو انشاءاللہ اس بات پر غور کریں. ملتے ہیں آپ سے حد کر دی کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.